سے یونیورسٹی میں گزارے اور یقیناً جس طرح میں نے کبھی کیمسٹری کے لوگوں میں ہماری یونیورسٹی کا اندر سب سے ہائی کیمسٹری کا ہوتا ہے. آپ نے اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی اور اس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے آخر تک آپ رہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ فری ہو جائیں گے. آپ کو یقیناً ڈگریز ملیں گی. ان ڈگریوں کو لینے کے بعد سب سے پہلے کی نظر ہوتی ہے ہماری جاب پہ ہوتی ہے یقیناً اس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک قسم کو روزگار کی ہے کہ ہم نے روزگار تلاش کریں گے. اب روزگار کا اصل جو ہے منسلک ہونا وہ تو اللہ سے ہے. رزق اللہ رب العزت بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنا ماتھے کا لیک جو ہے وہ لے کر آتا ہے. باقی اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا لیکن اسی کو آخری سمجھ لینا کہ دنیا میں کچھ کروں گا ہی تو ملے گا. اللہ کی بہت زیادہ صفات ہیں اور اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ اس کا رب ہونا ہے. رب کا لفظی مطلب پروردگار پالنے والی اور اس صفت کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اللہ رب ہے. اللہ نے قرآن کا آغاز کیا. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کون تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ نے قرآن کو ختم کیا تو اسی جملے سے قل اعوذ برب الناس. اس رب کے لفظ کو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ساری کی ساری مخلوقات کا رزق جو ہے وہ میرے قبضے قدرت میں. اب سائنس کی تھیوریز آئیں کہ دنیا کیسے بنی دھماکہ ہوا. مختلف سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا. کس نے کہا تین فورسز ہیں جو ساری کی ساری یہ کائنات کو چلا رہی ہیں. پھر اس نے محنت کی انہوں نے کہا کہ دو فورسز ہیں. پھر پچھلے دنوں میں ایک سائنٹسٹ کی ڈیتھ ہوئی جس نے فزکس میں بڑا کام کیا. جی بالکل سیدھا ہاکنگ. تو انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ایک فورس ہے وہ پوری دنیا کو چلا رہی ہے. اسے پوچھا گیا کیا بول رہا ہے نہیں. اب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات یہاں پہ تخلیق کی بات کریں. باقی ساری باتیں کسی نہ کسی حد تک تسلیم ہو جاتی ہیں کہ خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے. لیکن رازق کے معاملے میں آ کے ہمارا یہ یقین بن چکا ہے کہ رازق ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن میں بھی کرتا ہوں. یہ جو میں ہے نا یہ اس عقیدے کو کمزور کرتی ہے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اللہ نے بھیجا کہ جائیں فرعون کو میری دعوت دے کے ہیں. دل میں آیا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. اللہ نے وحی اتاری کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی اپنا عصا مارے. مارا پتھر پھٹا اندر سے ایک اور پتھر. فرمایا اس پر پھر مارے اندر سے ایک اور پتھر. تیسرا پتھر جب پھٹا اندر سے کیڑا نکلا اس کے منہ میں سبزہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ کان قریب کرو اور سنو یہ کیا کہتا ہے. اس کیڑے کے منہ سے آواز آ رہی تھی سبحان من یرانی. اللہ تو پاک ہے جو مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے. وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي. اور جو مجھے یہاں پتھر کی تہوں کے اندر رزق پہنچا رہا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے موسیٰ تو میرا برگزیدہ بندہ ہے تو میرا نبی ہے. جب میں کیڑے کو پتھر کی تہوں میں رزق دے سکتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں میں اپنے کام کے لیے بھیجوں تمہارے بیوی بچوں کو میں رزق نہ پہنچاؤں. اب ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. مطلب ہم اپنی کوشش کرتے رہیں اس چیپٹر کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش لازم رکھیں لیکن اسباب کی تلاش میں مسبب الاسباب کو نہ بھولیں. بیس جو ہے وہ اللہ سے ہے. اللہ رب العزت نے سب سے بڑی جو اپنی صفت بتائی ہے وہ اس کا رب ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 400 صحابہ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا. عہد کا دور تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے تھیلیاں بنا کے دی. اس میں چند کھجوریں ڈال دی تھوڑا ستو ڈال دیا پنیر ڈال دیا کہ صحابہ کے گزارے کے لیے کھانے پینے کے لیے. ایک صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑانا بھول گئے. سارے صحابہ چل پڑے. حضرت زبیر کو چاہیے تھا کہ نبی پاک سے آگے مانگ لیتے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں ملا. نہیں مطالبہ کیا اور جاتے ہوئے دعا کیا کر رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں. یا اللہ تیرا نبی تو بھول گیا تو نہیں بھولا. میری کمزوری کو تو جانتا ہے. کھائے پیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. میری مدد فرما. اللہ نے فوراً جبریل بھیجے کہ جاؤ حدیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے دینا. ان کو جا کے بتاؤ آپ نے حدیر کو نہیں دیا. جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ حدیر کو دینا بھول گئے. آپ نے فوری پیک کر کے وہ پیکٹ بھیجا ایک صحابی کے ہاتھ اور فرمایا کہ جا کے سننا وہ کیا کہتے ہیں. وہ پیکٹ گیا جا کے حضرت حدیر
سے پیش کیا کہ یہ لیں آپ کا ہدیہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے بھول گیا تھا. اب عبید کے جملے کیا ہیں؟ آسمان کی طرف بات اٹھایا تھا. واہ میرے مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ساتوں زمینوں آسمان کا مالک ہو کے ساتوں آسمانوں کے اوپر رہ کے اس اپنے حقیر بندے کو زمین پر نہیں بولا. اب اس بندے کو توفیق دے کہ یہ اس زمین پر رہتا ہوا تجھے نہ بولے. جب وہ صحابی واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے جواب دیا. انہوں نے آ کر وہی الفاظ دہرائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نقل کرنے پر تمہارے منہ سے اتنا نور نکلا کہ زمین و آسمان کا سارا قلعہ پر ہو گیا. سوچو جب اصل الفاظ ہوں گے تو کتنا نور ہوگا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے بڑی صلاحیت رکھی. آپ نے ایک مشکل فیلڈ کا انتخاب کیا. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اچھی سے اچھی جابس دیں. لیکن بنیاد کو نہ بھولیں کہ ہم اپنے دین سے ہی چلیں گے. یہ ہماری بنیاد ہے. ہماری نظروں کے سامنے سے ایک آخرت کا چکر بھی ہے. ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. یہاں پر جو رہے گا جیسے رہے گا اللہ نے یہاں پر اختیارات دے دی ہیں. یہاں پر قید نہیں کیا. لیکن اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہے جو وہاں پہ بھگتنا پڑے گا. اس طرح میں نے شروع میں عرض کیا قبر کا پہلا سوال کوئی ڈگری نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی کوالیفیکیشن نہیں, کچھ نہیں پوچھا جائے گا. پہلا سوال من رب, تمہارا رب کون ہے. رب کا مطلب پالنے والا ہے, رزق دینے والا. اب وہاں پہ رب اللہ کو وہی کہے گا جس نے رب کو دنیا میں رب سمجھا. جو کہتا ہے میں جاب سے پڑھ رہا ہوں, میرے کاروبار چل رہے ہیں, میری فیکٹریز ہیں, تو ادھر رب جو ہے اللہ جواب نہیں دے سکے. تو کوشش کریں اپنی جابس پر بھی توجہ ہو, لیکن بنیاد جو ہے وہ لے کر چلیں کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ کے ساتھ جڑیں. اسباب بہت ضروری ہیں, میں اسباب کا ضرور قائل ہوں, لیکن میری درخواست پھر بار بار ہوئی کہ مسبب الاسباب کو لے کر چلیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں, آپ سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ.